سے سوال یہ کیا گیا کیا تم کو ہے قبول علی ولی اللہ؟ میں نے کیا اقرار اور دل شاد ہوا تھا، ہونٹوں سے میرے بس یہی آتی تھی ایک صدا، اور آج بھی زبان کے ساتھ دل ہے بولتا ہے فخر مجھ کو، بس یہی میں ہوں تیرا شیعہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات بھر آپ نے عبادت میں بسر کی ہے، اس لیے کہ رات آپ اعمال شب قدر کر رہے تھے، اور آج یوم قدر ہے اور شب قدر جس میں آپ نے اعمال کیا، یعنی شب 23، شب 21 میں بھی آپ نے اعمال کیا، اور ایک اعمال آپ نے شب 19 میں بھی کیا، اور یہ شب 23 میں بھی آپ نے اعمال کیا۔ رات بھر جگے آپ سورہ انا انزلنا کے تلاوت فرمائی، سورہ روم، سورہ عنکبوت اور دیگر سوروں کی آپ نے تلاوت فرمائی، پوری رات آپ نے عبادت میں بسر کیا۔ میرے دوستوں، کبھی آپ نے غور کیا کہ شب قدر کتنی اہم چیز ہے اور کیا ہے؟ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ایک سورہ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ کیا ہے قدر؟ تم کیا جانو کہ یہ قدر کیا ہے؟ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ ایک رات جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ ایک رات 1000 مہینوں سے، جب آپ کاؤنٹ کریں گے تو 1000 مہینے کا مطلب ہوتا ہے 83 سال۔ 1000 مہینہ مطلب 83 ایئرز، یعنی کتنی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ نے ہر مسلمان کو سال میں ایک ایسی رات نصیب فرمائی جس رات کا ویلو 83 ایئرس ہے، یعنی ایک رات برابر 83 برس۔ اور کتنے بد نصیب ہیں ہم کہ سال بھر تو ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، روزے سے ہمارا کیا لینا دینا؟ ابا نے نام رکھ دیا ابراہیم تو ہم مسلمان ہو گئے، نہ رکھتے تو کیلاش ہوتے، کچھ اور ہوتے۔ یہ تو بدقسمتی ہے، نماز سے کیا لینا دینا؟ لیکن کتنے بدقسمت ہیں ہم کہ اللہ پورے سال میں ایک رات ہمارے لیے ایسی لاتا ہے کہ جس رات کا ویلو 83 ایئرس یعنی 83 برس کے برابر ایک رات۔ لیکن افسوس، ہم اس ایک رات کو، پوری رات تو سو کر گزار ہی دیا، چوکھٹ پہ بیٹھ کے گزار ہی دیا، چوک چوراہوں پر بیٹھ کر ہم نے گزار دیا، لیکن جو ایک رات ہم کو ملی وہ رات بھی ہم نے سو کر گزار دیا، غفلت میں گزار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کے واقعات میں سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیگر امتوں کا تذکرہ چل رہا تھا تو ان کے پاس اتنے نام، ان کی اتنے دن کی زندگی ہوتی تھی، وہ اتنے سال جیتے تھے، وہ اتنے سال جیتے تھے، وہ اتنے برس جیتے تھے، تو وہ اتنے برس ختمی مرتبہ معراج پر تشریف لے گئے، اور آپ کو سابقہ امتوں کی عمر بتائی گئی کہ حضرت نوح کے زمانے میں لوگوں کی عمر اتنی تھی، موسیٰ کے زمانے میں لوگوں کی عمر اتنی تھی، اور فلاں کے زمانے میں عمر اتنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا، جب ان کی عمر 900 سال، ان کے زمانے کی 1000 سال، 500 سال، تو ظاہر سی بات ان کے یہاں نیکیاں بھی زیادہ ہوگی، ان کو نماز پڑھنے کا بھی زیادہ موقع ملا ہوگا، روزے رکھنے کی بھی زیادہ موقع ملیں گے۔ لیکن ہماری امت کی عمر تو سب سے کم ہے، یعنی 80 سال، 85 سال، 70 سال، 60 سال میں لوگ گزر جائیں گے، انتقال کر جائیں گے۔ تو ہماری امت کی نیکیوں کے خزانے سب سے
کم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، بے شک ہم نے ان کو عمریں زیادہ دی تھیں، لیکن ہم نے ان کی زندگی میں شب قدر نہیں رکھا تھا۔ اور اے پیغمبر، بے شک آپ کی امت کے لیے عمر کم ہے، لیکن ان کی زندگی میں شب قدر موجود ہے۔ یعنی اگر کوئی 70 برس جیتا ہے تو گویا اس نے 70 شب قدر دیکھے ہیں، اور اس نے 70 شب قدر میں عبادت کی ہے تو ہر شب قدر 83 برس کے برابر ہے، 84 برس کے برابر ہے۔ تو آپ خود سوچ لیجئے کہ 70 شب قدر کو جب ہم جوڑیں گے تو کتنے ہزار برس کی عمر ہم نے پا لیا اعمال صالحہ اور نیکیوں کی بنیاد پر۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ خداوند عالم نے ہماری زندگی میں ایک رات شب قدر کے عنوان سے رکھا جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ میرے دوستوں، اس شب قدر میں ہوا کیا تھا؟ تو اس شب قدر میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اور کیا؟ تنزل الملائکہ والروح ان انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ کیا ہوتا؟ ملائکہ نازل ہوتے ہیں شب قدر کے دن، اور روح الامین جبریل نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکہ والروح کیسے نازل ہوتے ہیں؟ اللہ کی اجازت سے نازل ہوتے ہیں۔ کیوں نازل ہوتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، من کل امر سلام۔ اور کیوں؟ کب تک؟ کہ جب تک مطلع فجر ظاہر نہیں ہو جاتا، یعنی جب تک صبح ہو نہیں جاتی تب تک سے ملائکہ آتے رہتے ہیں، روح الامین آتے رہتے ہیں، تمام امر خدا کو لے لے کر، حکم خدا لے کر، من کل امر، ہے نا، اللہ کے امر کو پہنچانے کے لیے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، ملائکہ ہم پر تو نازل نہیں ہوتے۔ ہمیں تو نہیں پتا چلا کہ کسی پیر صاحب نے کہا کہ ہم پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، یا کسی بڑے درویش فقیر یا امام نے کہا کہ ہم پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ شب قدر کے دن ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں، حکم خدا لے کر، امر خدا لے کر، اور روح الامین بھی نازل ہوتے رہتے ہیں۔ تنزل یہ مضارع کا صیغہ ہے جس میں حال کے معنی بھی ہیں اور مستقبل کے معنی بھی ہیں، ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے قیامت تک ملائکہ شب قدر کے دن۔ تو اب سوال یہ کہ یہ ملائکہ کس کے پاس نازل ہوتے ہیں؟ حکم خدا لے کر، امر خدا لے کر، سلامتی لے کر، کس کے پاس نازل ہوتے ہیں؟ تو کوئی پیر نہیں ہے جو دعویٰ کرے، کوئی دنیاوی امام نہیں ہے، بڑے بڑے گدیوں پر بیٹھنے والے امام ہو سکتے ہیں، مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس ملائکہ آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں۔ تو پھر یہ ملائکہ کہاں آتے ہیں؟ اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ جب تک سے یہ آیت قرآن میں موجود ہے تب تک سے یہ بات ثابت ہے کہ شب قدر کے دن ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور جب تک ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے تب تک یہ بات ثابت رہے گی کہ ہمارا پیغمبر زندہ ہے، زندہ ہے اور زندہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد، ہم اہل بیت کے گھرانے میں پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے اور اوسط بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ۔ اللہ